IMF کی شرائط مانی گئیں تو پھر گروتھ کیسے پاسبل ہوگی؟ وہ بہت اہم سوال ہے۔ اور آپ نے جس رپورٹ کا تذکرہ کیا اس کے بارے میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے کیا کہا وہ ہم کچھ ہی دیر میں آپ کو سنوائیں گے بھی، سب کو اس پہ عثمان ڈار صاحب کا موقف بھی لیں گے کیونکہ اس سے پہلے بھی تردیدیں آ چکی ہیں لیکن بارہا کوئی خبر سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن شرمیلہ آپ سے جانیں گے کہ ابھی عثمان ڈار صاحب بھی کہہ رہے تھے اور بھی دیگر PTI کے رہنما یہ کہتے رہے ہیں کہ جناب یہ جو اپوزیشن کا بیانیہ تھا نا کہ مہنگائی ہے، مہنگائی تو خیر ابھی بھی ہے اور معیشت تباہ ہو گئی ہے، یہ بیانیہ اب اپوزیشن کا پٹ کیا ہے کیونکہ پاکستانی معیشت اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی ہے اور درست سمت میں آگے بڑھ رہی ہے۔ جی بہت شکریہ عبداللہ۔ دیکھیے مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ خود عثمان ڈار صاحب نے اپنی زبان سے یہ کہہ دیا کہ جو GDP گروتھ ریٹ یہ کلیم کر رہے ہیں which is 3.9% وہ ڈیبیٹیبل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر IMF کہتا ہے کہ آپ 1.5% کے اوپر آپ کی GDP گروتھ ریٹ ہے اور ورلڈ بینک کی پروجیکشن 2% کے اوپر ہے تو آپ کس طریقے سے 3.9% کے اوپر لے گئے؟ ہم شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ حکومت غلط بیانی سے کام لے رہی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ معیشت کہاں سے بہتر ہوئی ہے یا کہاں سے اس نے کوئی پازیٹیو سائنس دکھائے ہیں۔ آج بھی فوڈ انفلیشن 20% کے اوپر کھڑی ہے۔ 60%، 60% از یور فوڈ انفلیشن بیکاز ہر 10 بندوں میں سے 6 بندے جو ہیں وہ پاکستان کے اندر اس وقت فوڈ انسیکیور ہیں۔ آج بڑے فخر کے ساتھ شوکت ترین صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جی ہم چینی بھی امپورٹ کر رہے ہیں، ہم ویٹ بھی امپورٹ کر رہے ہیں، ہم پام آئل بھی امپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ شرمناک بات ہے عبداللہ، کیونکہ پاکستان ایک گریرین کنٹری ہے اور پاکستان کو ان چیزوں میں خود کفیل ہونا چاہیے تھا۔ پاکستان ویٹ سرپلس میں تھا، پاکستان شوگر سرپلس کے اندر تھا۔ اس حکومت نے آ کے، جب ہم اس کو کہتے ہیں نا کہ تباہی سرکار، ایسی تباہی مچائی ہے کہ پاکستان اب یہ چیزیں امپورٹ کر رہا ہے which is very unfortunate۔ اسی طریقے سے مجھے بتائیے کہ آپ کا پبلک ڈیٹ 45 ٹریلین کے اوپر کھڑا ہے which is almost 90% of your GDP۔ ہر پاکستانی اس وقت آپ اور مجھ سمیت اور عثمان ڈار سمیت اور آپ خرم صاحب سمیت 1,75,000 روپے کا مقروض ہے۔ کیا یہ ایسے فگرز ہیں جس میں آپ کو کوئی خوشائن بات نظر آ رہی ہے، کوئی فخریہ بات نظر آ رہی ہے؟ پھر جناب شوکت ترین صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ پیٹرول جو ہے پر بیرل $119 پر بیرل ہو گیا ہے، لیکن ہم نے اس کے اثرات جو ہیں وہ عوام تک جو ہیں وہ جو نیگیٹو اثرات تھے وہ نہیں پہنچنے دیے۔ آپ نے چینی کی پرائس دیکھی ہے، آپ نے گندم کی پرائس دیکھی ہے، آپ نے کھانے پینے کی اشیاء کی پرائس دیکھی ہے، آپ نے پاورٹی فگرز دیکھیں پچھلے سال تک فوڈ انفلیشن سے سرٹنلی کوئی انکار نہیں کر سکتا کیونکہ عام آدمی اس سے شدید متاثر ہے، لیکن اس سے پہلے اس دفعہ انہوں نے اکنامک سروے آف پاکستان سے اس دفعہ انہوں نے وہ پاورٹی کے فگرز چھپا دیے۔ ہمیں نہیں پتا کہ اس سال پاکستان کے اندر کیا شرح رہی ہے پاورٹی کی۔ پچھلے سال تو 15.3 تھی، اس سال نہیں پتا، چھپا دیے گئے۔ ہر سال اکنامک سروے کے اندر آتا ہے لیکن اس سال نہیں آیا۔ اچھا، اس سے پہلے شرمیلہ آپ بھی سنیے گا، خرم حسین صاحب ایک IMF سے نیگوسیشنز کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے، وہ ایگزیکٹلی بات کیا ہے؟ شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، وہ سن لیتے ہیں، اس کے بعد اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں اور عثمان ڈار صاحب کا موقف لیں گے۔ جس ملک کی خارجہ پالیسی واضح نہ ہو، آج وال سٹریٹ جرنل میں رپورٹ آئی ہے، ہمارے اخباروں میں تو نہیں چھپ سکتی نا، کہ ہم نے سیکیورٹی کے سودے کر کے IMF سے قرضہ لیا ہے، ہم نے امریکنوں کو بیس دے کر IMF سے قرضہ لیا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وال سٹریٹ جرنل کہہ رہا ہے۔ یہ معاملہ پارلیمان میں لانے والا معاملہ نہیں ہے۔ یہ بڑی سیریس بات ہے، ظاہر ہے وال سٹریٹ جرنل تو آلدو نہیں کر رہا ہے، یہ فائنینشل ٹائمز کی سٹوری ہے جس کا شاہد خاقان عباسی صاحب تذکرہ کر رہے ہیں۔ عثمان ڈار صاحب یہ بات پہلے نیو یارک ٹائمز پھر فائنینشل ٹائمز بار بار تردید کی جاتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں سے اٹھ کر بات آ جاتی ہے، اور خرم حسین صاحب کہہ رہے ہیں مے بی شوکت ترین صاحب کے کانفیڈنس کے پیچھے یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے اس بیانیوں کو کہ ہم مدد کر رہے ہیں امریکہ کی اور ممکنہ طور پر ہر طرح سے مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، ایز اے لیوریج استعمال کریں گے IMF کے ساتھ نیگوسیشنز میں۔ یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، اس پہ رضا ربانی صاحب بھی اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں۔ سو آپ نے اس بارے میں کوئی ڈسکشن کی؟ دیکھیں عبداللہ، میں سمجھتا ہوں شوکت ترین صاحب کے اس اعتماد کے پیچھے ہمارے ہیلدی اکنامک انڈیکیٹرز ہیں۔ دیکھیں جب ہم حکومت میں آئے تقریباً 8 سے 9 بلین US ڈالر تھے خزانے میں،
اور تقریباً اس سے زیادہ $12 بلین تو دینے والے تھے. تو اگر اس کانٹیکس میں دیکھیں تو 2 ماہ کے اندر ملک ڈیفالٹ کر سکتا تھا. ایسی اکنامک سچویشن میں, ایسی سٹرگلنگ اکانومی میں, تباہ حال اکانومی میں ہمیں حکومت ملتی ہے. آج الحمدللہ آپ کے پاس $23 ارب سے زیادہ کے فارن ریزروز پڑے ہیں. اکنامک انڈیکیٹرز پہ تو الگ بات کر رہے ہیں. آج آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں ہے جو $9.1 بلین تھا پاکستانیوں, اور 2018 میں جب پرائم منسٹر عمران خان وزیر اعظم بنے آج $1 بلین پلس میں جا رہا ہے. تو یہ وہ آپ کے اکنامک ہیلدی انڈیکیٹرز ہیں جو آج آپ کی اکنامک ٹیم کو, آپ کے فینانس منسٹر کو, آج پاکستان کو ایک زبردست قسم کی بیکنگ مل رہی ہے. میں پاکستانیوں کو, آپ کو یقین دلاتا ہوں ہماری حکومت کسی سطح پہ نیشنل سیکیورٹی پہ کمپرومائز نہیں کرے گی. یہ اڈوں کا ایک بیانیہ لے کے جو اب آ گئی ہے, کیونکہ اپوزیشن کے پاس کہنے کو کچھ ہے نہیں. پچھلے سال ایک سے دیکھیں اپوزیشن تو کہہ رہی ہے لیکن انٹرنیشنل جریدے بھی کہہ رہے ہیں. انٹرنیشنل جریدے تو بہت کچھ کہتے آئے ہیں پاکستان کے حوالے سے اور دوسرے ممالک کے حوالے سے. وہ تو انہوں نے ایک کرنی ہے میڈیا رپورٹنگ. آپ اپنے گورنمنٹ کو سنیں, آپ حکومت وقت کو سنیں, آپ اپنے فینانس منسٹر کو سنیں. اگر آج آپ کا فینانس منسٹر کہہ رہا ہے یہ بات نہیں ہوئی تو ہمیں اپنے فینانس منسٹر پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے, ہمیں اپنے وزیر اعظم پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے. ہمیں کسی غیر ملکی جریدے پہ ٹرسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور دوسرا دیکھیں, آل رائٹ, خرم صاحب آپ کی طرف آئیں گے. بڑے کانفیڈنٹ ہیں ڈار صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کے پیچھے جو ہے نا ہمارے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں اور ہماری پالیسیاں ہیں جس کی وجہ سے ترین صاحب اتنے کانفیڈنس نظر آئے ہیں. ایک تو اہم سوال کسی بھی اسٹوڈنٹ کے ذہن میں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ IMF پروگرام میں رہتے ہوئے گروتھ جس پہ بہت زور دے رہے ہیں ترین صاحب وہ کیسے ہوگی. دوسرا, ہم نیٹ فوڈ امپورٹر جس کا شرمیلا نے بھی تذکرہ کیا, ہم بمپر کراپس کا بڑا چرچا کرتے رہے ہیں پرٹیکولرلی حکومت کی طرف سے کہ جناب ہماری 3 بڑی بمپر کراپس ہوئی ہیں, اس کے باوجود بھی ہم ویٹ امپورٹ کر رہے ہیں, ہم چینی امپورٹ کر رہے ہیں اور دیگر امپورٹ کر رہے ہیں چیزیں. تو ہم ایک ایگریکلچر کنٹری کیا اب نہیں رہے ہیں, کیونکہ انڈسٹریل تو ہم پہلے بھی نہیں تھے اب بھی نہیں ہیں. ہماری ڈیفینیشن کیا ہے, ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں اگر اب ہم نیٹ فوڈ امپورٹر بھی بن گئے؟ عثمان آپ نے 2-3 سوال پوچھ لیے ایک گو میں, اور آئی تھنک آپ میں عبداللہ اور عثمان صاحب آپ کو سن رہے ہیں. اچھا آئی ایم سوری عبداللہ, آپ نے 2-3 سوال پوچھ لیے. آپ کے لاسٹ سوال کا جواب تو بہت سمپل ہے, ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں ابھی, ہم لوگ کنفیوژن کے شکار ہیں کیونکہ ہمیں بتائی ایک چیز جا رہی ہے لیکن کی کوئی اور جا رہی ہے. تو میں تو ابھی یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے, سچویشن ہے کیا, وچ از دا جاب آف اے جرنلسٹ. ابھی میں عثمان صاحب کی بات سن رہا تھا اور ایک لحاظ سے وہ صحیح بات کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ غور سے سمجھنے والی بات ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال اکانومی میں واقعی ایک ریباؤنڈ آیا ہے, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. اب آپ کہہ دیں وہ 3% ہے 4% ہے, یہ کوئی اتنی قیامت نہیں ہے اگر اس کو آپ 3 یا 4 بھی کہہ دیں. یا the fact is کہ انڈرلائنگ ریباؤنڈ آیا ہے اکانومی, اور یہ ریباؤنڈ آیا ہے وداؤٹ امریکن سپورٹ ڈائریکٹلی, ٹھیک ہے. تو یہ بات اس حد تک ان کی صحیح ہے. البتہ یہ پوچھنا ضروری ہے کہ یہ ریباؤنڈ کیسے آیا, کیسے لایا گیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پالیسیوں کی وجہ سے آیا ہے, which is also partially true. پالیسیاں اس حد سے کہ جیسے آج کے اکنامک سروے میں بھی ایک لکھا ہوا ہے خاص کہ انہوں نے 1.2 ٹریلین روپیز کا انجیکشن دیا تھا اکانومی کو پچھلے سال جب کووڈ کے دن شروع ہوئے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک نے 5% آف جی ڈی پی کا کیش انجیکشن دیا ہے اس اکانومی کو بائی وے آف اے اسٹیمولس. اور وہ انجیکشن دینے کے بعد سارے کووڈ کے جو لاک ڈاؤنس تھے ان کو ہٹا دیا گیا تھا. تو صنعت کاریں تو کھل چکی تھی اگست کے مہینے تک آ کے, کچھ حد تک ریزیڈیول امپیکٹ رہ گیا تھا, بٹ بائی اینڈ لارج آپ کی اکانومی فری ہو چکی تھی. ان دو چیزوں کو کمبائن کر کے میسو اسٹیمولس فالوڈ بائی اوپننگ اپ آف دا اکانومی, اس نے یہ ریباؤنڈ پیدا کیا ہے. لیکن اس کی وجہ سے اب اس گورنمنٹ کو مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ اگلے سال اس ریباؤنڈ کو جاری کیسے رکھیں, یہ مزید ریسورسز کہاں سے لے کے آئیں گے. اور اس حوالے سے ان کو IMF کے پاس اب جانا یہ مجبوری فیس کر رہے ہیں. مائنڈ یو, میں ایک آخری بات ذرا پوائنٹ آؤٹ کر دوں یہاں پہ بفور یو کٹ ہوئے, کہ پچھلے سال پاکستان کو یہ اسٹیمولس دینے کے لیے $1.4 ارب کی سپورٹ ملی تھی IMF کی طرف سے ہی, ریپڈ فائنینسنگ انسٹرومنٹ ان کی ہوتی ہے. اس کے بعد ورلڈ بینک اور ADB دونوں نے جو سپورٹ کی تھی وہ ملا کے $5 ارب بن گئی تھی. اس کے بعد ڈیٹ سسپینشن انیشیٹو میں ڈیٹ سروس سسپینشن انیشیٹو میں پارٹیسپیٹ کیا تھا پاکستان نے, جس کے حوالے سے کوئی اندازاً لگ بھگ $3 ارب کی جو ڈیٹ سروسنگ آپ کی پیمنٹس تھی وہ پوسٹ پون کر دی گئی تھی. تو یہ آلریڈی $8 بلین کی آپ کو ایکسٹرنل ورلڈ کمیونٹی سے سپورٹ ملی ہے. وہ سپورٹ انہوں نے
स्टिमुलस के जरिए इकोनॉमी में इंजेक्ट की है 5% ऑफ जीडीपी फ्रॉम स्टेट बैंक अलोन, जिसके तहत उन्होंने 4% ऑफ इंक्रीमेंटल आउटपुट अपनी इकोनॉमी में सिक्योर किया है। अब इसको जारी रखना इनके लिए एक प्रॉब्लम हो गई है, और इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि शौकत तरीन साहब बार बार बात कर रहे हैं कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होगा, इसमें स्पेंडिंग और इन चीज़ों के ऊपर एम्फेसिस होगा और आवाम को और सनतकारों को सपोर्ट की जाएगी, लेकिन उसकी रिसोर्सेज कहाँ से आएंगी उसकी मुज़ाकरात अभी तक जारी हैं, उसके ऊपर अभी तक क्वेश्चन मार्क है। अब्दुल्ला, ज़ाहिर क्वेश्चन मार्क है और ज़रा लेट हो गए हैं क्योंकि मुज़ाकरात अभी तक जारी हैं और कल बजट पेश किया जा रहा है। शर्मिला साहिबा, ज़रा सियासी पहलू पर आते हैं। बिलावल साहब बजट के मामले में शहबाज शरीफ साहब को मुकम्मल कॉन्फिडेंस दे चुके हैं कि जो अपोजिशन की पॉलिसी होगी सब उस पर अमल पैरा होंगे। तो क्या कल अपोजिशन आपकी पीपल्स पार्टी के हलकों में बात हुई है, कोई सरप्राइज़ दे सकती है? किस तरह से बजट पास होने में कोई रुकावट हायल हो सकती है क्या हुकूमत के लिए, या हुकूमत अपना बजट आराम से पास करा लेगी? देखिए, अपोजिशन एहतजाज तो करेगी क्योंकि किसी किस्म की कोई पार्लियामेंट्री ओवरसाइट नहीं हुई इस बजट बनने के हवाले से, ना किसी भी इशू के ऊपर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के ऊपर अपोजिशन को एतमाद में लिया गया, या जो एक फंक्शनल डेमोक्रेसी के अंदर होता है कि आप अपोजिशन को एतमाद के अंदर लेते हैं और बताते हैं आपकी ये इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है, या आप क्या आपके मुज़ाकरात IMF से हो रहे हैं, व्हाट आर यू गिविंग, व्हाट आर यू टेकिंग, क्या चीज़ें हो रही हैं, वो कुछ नहीं होता। ये इस हुकूमत का जो एक बयानिया रहा है और जो एक जिसे मैं कहूँगी कि मिस क्वालिटी रही है, वो ये है कि ये पार्लियामेंट को इस्तेमाल नहीं करते, जो हाईएस्ट फोरम है जहाँ पर डिस्कशन डिबेट होनी चाहिए, लेजिस्लेशन होनी चाहिए। और शर्मिला, इसी के साथ आप जोड़ दीजिएगा ये जो अमेरिका के साथ नेगोशिएशंस को एज अ लीवरेज इस्तेमाल करने की बात हो रही है और अड्डों का तस्करा बार बार आ रहा है। पीपल्स पार्टी को हुकूमत की एक्सप्लेनेशन पर एतमाद है या बताइए? देखिए, बात ये है, ये किसी भी चीज़ और किसी भी अहम मामले के ऊपर ये पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं करते, ये किसी भी अहम मामले के ऊपर अपोजिशन को एतमाद में नहीं लेते। एक फ़ाल डेमोक्रेसी के अंदर, जमहूरियत में ये होता है कि आप पार्लियामान के अंदर ये मामलात लाते हैं, वहाँ पर ओवरसाइट होती है, अपोजिशन का इनपुट होता है। इस हुकूमत का शेवा ये रहा है कि ये ऑर्डिनेंसेस के ऊपर चलते हैं, ये बैकडोर चैनल से चलते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये गलत बयानी करते हैं, ये सबसे बड़ा मसला है। ज़ाहिरी बात है, हमें आज तक नहीं पता कि अमेरिका के साथ क्या इनकी बात हो रही है, हमें ये नहीं पता कि IMF के साथ किस चीज़ के ऊपर ये नेगोशिएशंस कर रहे हैं। पिछले 2 बजट इनके IMF के थे, ठीक है। जब से ये हुकूमत आई है, एक तासुर और एक जो इनका एक शेवा रहा है वो यही है कि ये हुकूमत, ये अपोजिशन को समझते हैं कि जी इनसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, इनकी इनपुट लेने की ज़रूरत ही नहीं है। एक तरफ तो इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरी टीम जो है वो मतलब इनएक्सपीरियंस्ड है, दूसरी तरफ आप जो एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं, आप उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं।